مولانا شاہ تراب الحق قادری نے اس موقع پر عوام سے خطاب کیا۔ اسوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے بعد انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف پاکستانی عوام کے شدید رد عمل کا بھی اظہار کیا، اور انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ مسلم امہ اور بالخصوص پاکستان کے عوام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کسی بھی قسم کی گستاخی برداشت نہیں کریں گے، اور اس فعل قبیح کے مرتکب افراد خواہ کوئی بھی ہوں ان کا سخت محاسبہ کیا جائے گا۔ ناظرین، اس جلسے کے دوران ہی یہ فیصلہ کیا گیا کہ جلسے کو مغرب کی نماز کے بعد بھی جاری رکھا جائے، چونکہ بے شمار اہل سنت کے وہ قائدین جلسے پر موجود تھے جنہیں عوام سننا چاہ رہے تھے۔ اس فیصلے کے بعد مغرب کی اذان سے قبل چند لمحات ہی باقی تھے ابھی مغرب کی اذان ہونے میں کہ علامہ مولانا شاہ تراب الحق قادری صاحب نے اسٹیج سے یہ اعلان کیا کہ اگر عوام اس امر پر آمادہ ہوں کہ وہ مغرب کے بعد تشریف رکھیں گے تو اس جلسے کی کارروائی کو مغرب کے بعد بھی جاری رکھا جا سکتا ہے۔ عوام نے جب اس پر رضامندی کا اظہار کیا تو مولانا شاہ تراب الحق قادری ایک مرتبہ پھر اسٹیج سے نیچے اترے اور عوام کی مغرب کی نماز کی امامت کے لیے میدان میں تشریف لے گئے، جبکہ سنی تحریک کے قائدین مولانا عباس قادری، مولانا افتخار بھٹی، مولانا اکرم قادری، شاہ فرید الحسنین کاظمی، علامہ ابرار احمد رحمانی، حاجی حنیف بلو اور دیگر علماء، زوما و مشائخ نے اسٹیج پر ہی نماز کے لیے صف بندی کر لی۔ نماز مغرب کی 3 رکعتوں کی ادائیگی کے بعد ابھی علماء کرام نے سنتوں کے لیے نیت باندھی ہی تھی کہ ایک شدید اور خوفناک دھماکے نے نشتر پارک میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ اس عظیم سانحے میں جتنی زیادہ تعداد میں لوگ متاثر ہوئے تھے اس کے تحت خون کی اشد ضرورت پڑی، اور جیسے ہی اعلان کرایا گیا تو چند لمحات میں خون دینے والوں کی بھی قطاریں لگ گئیں۔ اس سانحے عظیم کے اثرات جوں جوں لوگوں پر آشکار ہوتے گئے ان کے دل حزن و یاس میں ڈوبتے چلے گئے، جبکہ بعض مشتعل افراد نے اس مذموم کارروائی کے خلاف احتجاج بھی شروع کر دیا۔ یہ مشتعل افراد جب سڑکوں پر آئے تو متعدد بسیں نظر آتش ہو گئیں، پیٹرول پمپ جلا دیے گئے، بینک تباہ ہو گیا اور اسی قسم کی دیگر چیزیں رونما ہوئیں۔ تاہم تمام علماء کرام نے اس بات کا اعلان کیا کہ عوام پرامن رہیں اور مشتعل نہ ہوں۔ انہوں نے اس امر کی بھی مخالفت کی کہ کوئی بھی شخص مشتعل ہو کر کسی بھی شخص کی املاک کو نقصان نہ پہنچائے، لیکن بہرحال وقتی اشتعال کے نتیجے میں کچھ کارروائیاں اس شہر کراچی میں ضرور ہوئیں۔ ناظرین، عوام یقیناً ان لوگوں سے محبت کرتے تھے، اور ان کی محبت اس قدر شدید تھی کہ جب انہیں اطلاع ملی تو وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ ان کا مشتعل ہونا ایک فطری امر ہے، لیکن اگر ہم جائزہ لیں اس بات کا کہ اس سانحے کے فوری بعد جو رد عمل سامنے آیا تو کیا یہ صرف انہی لوگوں کے تھے جنہوں نے رد عمل کا اظہار کیا، تو ہمیں جواب ملے گا کہ نہیں۔ اس سانحے کے بعد پوری قوم نے من حیث القوم ان شہداء کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان نے سانحے کے فوراً بعد اس کی اطلاع ملتے ہی صوبے میں 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا۔ یقیناً یہ اعلان اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ سانحے میں جاں بحق ہونے والے، شہید ہونے والے شہداء کے ساتھ تو ضرور ہیں، لیکن ان کے لواحقین کے غم میں بھی برابر کے شریک ہیں، اور ان کے جو متعلقین ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح وزیر اعلیٰ سندھ ڈاکٹر ارباب غلام رحیم نے بھی 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ان کے لواحقین پر نظر ڈالیں تو رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مفتی منیب الرحمان ہوں، یہ جماعت اہل سنت پاکستان کے امیر مولانا شاہ تراب الحق قادری، ان دونوں اشخاص نے بھی 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا۔ تو اس سے ایک چیز سامنے آتی ہے کہ دونوں سطحوں پر اس واقعے کی سنگینی کا بھرپور ادراک ہے،
اور دونوں سطحوں پر یہ لوگ لواحقین اور متعلقین کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ یہ ایک اچھی روایت ہمارے سامنے آئی جس کا تسلسل جاری رہنا چاہیے۔ بم دھماکے کے فوری بعد جو ایک عام تاثر سامنے آیا وہ یہ تھا کہ یہ واقعہ جو رونما ہوا ہے اس میں نشانہ کون تھا؟ کوئی مخصوص آدمی نشانہ یقیناً نہیں تھا، کیونکہ وہاں تقریباً 100 کے قریب علماء کرام اور مشائخ عظام اسٹیج پر موجود تھے، جن میں سے بیشتر محفوظ بھی رہے۔ بدقسمتی سے اس سانحے میں پاکستان کی ایک مذہبی تنظیم سنی تحریک کی پوری قیادت جو ہے وہ شہید ہو گئی۔ یقیناً ایک المیہ ہے کہ اس ملک میں کام کرنے والی مذہبی سیاسی جماعت کی پوری قیادت کسی دہشت گردی کے واقعے میں شہید ہو جائے، تاہم ضرورت اس امر کی ہے کہ اس سانحے کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے اس سانحے میں ملوث مجرمان کا تعاقب آخری حدوں تک کیا جائے۔ اس سانحے کے فوری بعد جوں جوں شہداء کی تصدیق ہوتی گئی، جوں جوں زخمیوں کو طبی امداد فراہم کی جاتی گئی، حالات کسی حد تک نارمل ضرور ہوئے، لیکن لوگوں میں غم و غصہ اور سوگ کی کیفیت بدستور برقرار رہی۔ سانحے کے دوسرے روز سانحے میں شہید ہونے والے حافظ تقی اور حاجی حنیف بلو کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ان دونوں افراد کی نماز جنازہ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی اور شہر کراچی کے رہنے والوں نے ان شہداء کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ اس موقع پر ناظرین، ہم نے رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مفتی منیب الرحمان اور جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کے امیر مولانا شاہ تراب الحق قادری، سابق وفاقی وزیر حاجی حنیف طیب اور دیگر علماء کے تاثرات ریکارڈ کیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ علماء کیا کہہ رہے ہیں۔ اہل سنت و جماعت اس ملک میں ہمیشہ پرامن رہے، کبھی کسی تخریبی اور فسادی کارروائی میں حصہ نہیں لیا، اور اہل سنت و جماعت نے لاہور اور پشاور کے گھیراؤ جلاؤ کے واقعات کے بعد کراچی میں ملین مارچ اور لاکھوں نفوذ پر مشتمل پرامن، منظم، پاکیزہ، مقدس تحریک تحفظ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ریلی کا انعقاد کیا ہے، اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منانا ہمارے دین کا، ہمارے ایمان کا، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اور جن لوگوں نے یہ سازش کی ہے انہیں سمجھنا چاہیے کہ اس سے ہم کبھی دستبردار نہیں ہوں گے، اور بڑی سے بڑی قربانی ہمیں اس جادہ مستقیم سے ہٹا نہیں سکے گی۔ ہمیں حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ جن فسادیوں نے، ٹیررسٹ نے اس تخریبی کارروائی کا ارتکاب کیا ہے، ان کے پس پردہ جو ان کے مربی، جو ان کے سرپرست ہیں، جو ان کو گائیڈ لائن دینے والے ہیں، حکومت ان کو قانون کی گرفت میں لے اور عبرتناک سزا دے، ورنہ عوام اہل سنت کے جذبات کو کنٹرول کرنا دشوار ہوگا۔ تمام علماء، مشائخ، زعماء، قائدین اہل سنت نے ایک روز کی منظم اور پرامن ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ آپ پرامن رہیں، صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے، اور 3 دن تک پاکستان میں تمام مدارس اہل سنت و جماعت بند رہیں گے، ایصال ثواب کی محفلیں ہوں گی، اور انشاءاللہ آج شام کو اجلاس کے بعد مستقبل کے عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ یہ دیکھیے، یہ تو ایک ایسا سانحہ ہے جو نشتر پارک میں ہوا ہے، اس کو ملی اور قومی سانحہ کہا جا سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں ہم نے آج ملک گیر ہڑتال کا اعلان بھی کیا ہے، 3 دن سوگ کا اعلان کیا، اور تجویز یہ دی ہے کہ عدالتی اس کی تحقیقات کرائی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ میرا خیال ہے تاریخ میں پہلا واقعہ کہ کبھی بھی عید میلاد النبی کے اجتماع میں بم دھماکہ یا ایسا کوئی واقعہ ہوا نہیں، اور یہ پہلا واقعہ ہے کہ جس میں، جیسا کہ آج کے اخبار سے پتہ چلتا کہ 57 حضرات جو انتقال کر گئے، ان میں 50 تو علماء کرام جن کا انتقال ہوا ہے۔ تو حافظ تقی صاحب جو ہیں، ظاہر ہے کہ وہ تو اسی جگہ پیدا ہوئے، یہاں انہوں نے حفظ کیا، قرآن مجید سنایا، اسی لیے نماز جنازہ ان کی اسی مسجد میں رکھی گئی کہ اچھے آدمی تھے، شریف آدمی تھے۔ اور اب حکومت سے ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ ہاتھ تلاش کیا جائے کہ جس نے یہ کام کیا،
तो अब हुकूमत ज़ाहिर है कि ऐसे तमाम काम में सिलसिलों में नाकामी रही। अब इसमें हम देखते हैं कि वो कितनी कामयाबी हासिल करते हैं। बहरहाल जब ये इजलास मुनक्किद होने वाला था तो हमने ज़ाहिर सारी एजेंसियों से सबसे मीटिंग की, वज़ीर दाखिला से मीटिंग की, गवर्नर से मीटिंग की, CCOP से भी CCO से मीटिंग की कि इंसदादी तदबीर यहाँ पर रखें। एक बहुत बड़ा इज्तिमा है। और वैसे हालात ये नज़र आए जुलूस और जलसे में कि पुलिस और रेंजर्स की वाफिर मकदार में तैनाती नहीं थी। इस एतबार से शायद इसको नॉर्मली लिया गया, जबकि इंतज़ामिया को मौजूदा हालात को देखते हुए वाफिर मकदार में रेंजर्स और पुलिस का इंतज़ाम करना चाहिए था, तो ये नहीं हुआ। कल जो सानहा निश्तर पार्क कराची में जमात अहले सुन्नत के मरकज़ी जुलूस के बाद जलसागाह में हुआ है, वो इंतहाई अंदोनाक और तकलीफ़ देह है। इंसानियत की तारीख़ में जितने मिलाद शरीफ मनाए गए हैं, किसी जगह भी इस किस्म का वाक़या नहीं हुआ है कि जिसमें 50 से ज़ायद उलमा, मशाइख और सीनियर तरीन कारकुनान जो हैं वो शहीद कर दिए गए हों। ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। और इस सिलसिले में यकीनन हुकूमत माने न माने सिक्योरिटी पर जितना ध्यान देना चाहिए था उसको ध्यान नहीं दिया गया, तो इससे फ़ायदा उठाया गया तखरीबकारों की तरफ से। और ये मजहबी दहशत गर्दी का ये वाक़या रूनुमा हुआ है। जमात अहले सुन्नत ने इस सिलसिले में पहले मरहले पर तो आज की हड़ताल, 3 दिन का सोग और अदालती तहकीकाती कमीशन के क़याम और उसकी रिपोर्ट के लिए वक्त मुअय्यन करने के, ये इतने दिन में रिपोर्ट आ जानी चाहिए, उसका ऐलान किया। लेकिन साथ ही जमात अहले सुन्नत की मरकज़ी क़यादत साहबज़ादा मज़हर सैयद काज़मी साहब, अल्लामा सैयद रियाज़ हुसैन शाह साहब और निज़ाम उस्ता पार्टी के सेक्रेटरी जनरल साहबज़ादा सैयद हामिद सैयद काज़मी साहब, मरकज़ी जमीयतुल्लामा पाकिस्तान के सदर साहबज़ादा हाजी फजल करीम और दूसरे सब हज़रात आज पहुंच जाएंगे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब भी रात देर गए, पहुंच गए, वो कराची में नहीं थे। तो अब इन सब के साथ बैठकर आज बाद नमाज मगरिब अमजदिया में हंगामी इजलास बुलाया गया है, जिसमें आइंदा का लाएअमल तरतीब दिया जाएगा। क्योंकि हाफिज़ तकी हों या हनी बिल्लू हों, ये के ज़माने में, क्योंकि मैंने सराफा बाज़ार सब मस्जिद से इसकी बुनियाद रखी थी, वहाँ मेरे पास शरीक होते रहे, इनकी तरबियत होती रही। आज मुझे, और वो सिर्फ यही नहीं थे बल्कि मेरे ज़ियाई भी थे, मेरे उस्ताद पीर भी थे, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह तआला अलैह, फ़कीर भी बैठ थे और ये सब उनसे बैठ थे। तो बहर सूरत मैं ये गुजारिश करूँगा कि इस वक्त मैं हज़रत, क्योंकि प्रोफेसर शाह फरदुल हक साहब जमीयतुल उलमा पाकिस्तान के सदर भी आने वाले थे और KM अज़हर साहब भी लाहौर से आने वाले थे, लेकिन वो इसमें शमूलियत नहीं कर सके। तो मैं उनकी तरफ से और जमात अहले सुन्नत और ATI की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए बस यही पैगाम दूंगा कि वो जाने वाले तो दुनिया से जा चुके हैं, ये बहुत बड़ी तकरीब है। अब रहने वालों को चाहिए कि वो अपने मुत्तहिद और मुत्तफिक हो जाएं। और पुरजोर मैं अपील करता हूँ, इस वक्त अहले सुन्नत को इत्तिहाद की पहले भी ज़रूरत थी, लेकिन आज सबसे ज़्यादा अहले सुन्नत को, उलमा को, मशाइख को, अवाम को इत्तिहाद की ज़रूरत है। ये 16 फरवरी को जो रैली निकली थी, उसके बाद लाखों का मजमा था, लोगों को मालूम है तिब्बत सेंटर से लेके कायदे आज़म के मज़ार तक सरी सर नज़र आ रहे थे, तिल झरने की जगह नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये इस मुल्क की सवाद आज़म और अक्सरियत जो है मुनज़्ज़म हो रही है, इसको ख़त्म करने के लिए साजिश की गई। आइए नाज़रीन, हम इस सानहे में शहीद होने वाले हाफिज़ तकी की गुफ्तगू आपको सुनाते हैं, जो उन्होंने रैली के दौरान खुसूसी तौर पर रंग TV से बातचीत करते हुए रिकॉर्ड कराई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जश्न ईद मिलादुन्नबी के मुबारक मौके पर मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये तवक्को रखता हूँ इंशाअल्लाह कि अगर पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाही रियासत बनाना है तो इस मुल्क के अंदर हमें निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निफाज़ लाना होगा। बहुत शुक्रिया।